السلام علیکم۔ آپ جتنا ہو سکے ہنر سیکھیں زندگی میں۔ بچے ہیں، جوان ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، تو 70 سال کے چاہے 80 کے بھی ہیں، تو ہنر سیکھیں۔ یہ جو سیکھنے کا عمل ہے یہ خود کو بھی فائدہ دیتا ہے، جسم کے ذرے ذرے کو فائدہ دیتا ہے، روح کو، زندگی کے ہر جو بھی پیش آتی ہیں چیزیں ان سب کو فائدہ دیتا ہے، اور لوگوں کو، ارد گرد والے ماحول کو فائدہ دیتا ہے۔ لہٰذا سیکھنا نہ چھوڑیں، سیکھتے رہیں کسی صورت بھی۔ اگر آپ بہت سارے کوئی ہنر سیکھے ہوئے بھی ہیں اور ان پہ عبور ہے، اور وہ آپ کی جسم، دل، دماغ میں گھس گئے، پکے ہو گئے، تو پھر بھی کچھ نہ کچھ اور ایسے سیکھتے رہیں، اور پھر سکھاتے جائیں، سیکھیں اور سکھاتے جائیں۔ دنیا میں یہ سب سے بہترین عمل ہے سیکھنے کا۔ تو سیکھیں، دوسروں کو بھی مشورہ دیں، جو نہیں سیکھے ان کو بھی سیکھیں۔ کوئی ایک جگہ پہ ٹک گیا ہے اس کو سمجھائیں، بڑی اچھی جگہ ہے، وہ لگا رہے ادھر، لیکن ساتھ کچھ اور بھی سیکھے، اور اس کے اپنا بڑھائیں روز۔ ہر روز اپنا قد بڑھائیں، ہر روز اپنی یادداشت بڑھائیں، ہر روز کچھ نہ کچھ بڑھائیں، اپنی صحت کو بہتر کریں، ہر روز اپنی جلد کا رنگ بہتر کریں۔ ہر چیز آج کل بہتر ہو رہی ہے، ہر چیز بہتر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی گنجائش رکھی ہے، جس چیز کے پیچھے بھی انسان پڑ جائے وہ اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وہ اس کے قابو میں آ جاتی ہے۔ اگر 100% نہیں آتی تو 70-80% تو آ ہی جاتی ہے نا۔ آپ جہاں بھی ہیں بہت خوش ہیں، اللہ کرے آپ اس سے بھی زیادہ خوش رہیں، لیکن کچھ سیکھیں۔ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں، آپ پھر بھی کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ کچھ نہیں کرتے تو سوئی میں دھاگا ڈال لیا کریں، ایک ہمیشہ دن میں کوئی ایک عجیب غریب کام کر لیا کریں جو آپ اکثر عموماً روٹین میں نہ کرتے ہوں۔ تو ہنر سیکھیں، بچوں کو سکھائیں، خود سیکھیں، بڑوں کو سکھائیں، اور جو ایسے پھریں فارغ ان کو سکھائیں۔ بہترین ہنر چن لیں۔ اگر آپ پہلے سے نہیں جانتے، ابھی زندگی شروع کر رہے ہیں، یا کہیں آپ کسی کالی کوٹھڑی میں تھے، کسی بہت دور دراز کے گاؤں میں تھے، ماحول بدلا، آپ کسی اچھی جگہ آ گئے ہیں جو وہاں پہلے نہیں تھی، تو یہاں کے ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، اور یہاں جس چیز کی ضرورت ہے اس میں سے دیکھیں آپ کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے، اور وہ شروع ہو جائیں، اور اسے سیکھنا کر دیں۔ اب ایک تو ایسا عمل آپ کم از کم سیکھیں جس میں آپ جیسا اس پورے شہر میں کوئی نہ ہو، اور کمال کر دیں، اور باقی ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں۔ ہمیشہ اچھا کرتے جائیں، ہمیشہ اچھا کرتے جائیں، اور آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ جو لوگ اچھا کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے۔ پھول اگاتے جائیں، خوشبو، پھول، اچھی چیزیں، مسکراہٹ، اچھی باتیں، اچھے کام کرتے جائیں۔ اس کا بہت اجر ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، ہر جگہ، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ لہٰذا جو بھی آپ کو ہنر پسند ہو، جو آپ کے علاقے اور آپ کے ملک میں آپ کو سوٹ کرتا ہو، وہ شروع کر دیں سیکھنا، بہت ضروری ہے۔ سب سے بری چیز ہے نوکری۔ دیکھیں پرانے زمانے میں تو بہت کم ہوتی تھی، زبردستی پکڑ لیتے تھے، غلام بنا لیتے تھے، وہ ایک ظلم تھا۔ بہت سارے ظلم ہوئے ہیں پرانے زمانے میں مخلوق پر اور لوگوں پر، انسانوں پر، اور بہت سارے ظلم اب بھی ہو رہے ہیں، وہ پرانے زمانے سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ جیسے اب پرانے زمانے میں مار مور تو لیتے تھے، جوتیوں سے، چمڑے سے، لکڑیوں سے، اور زخم لگاتے تھے، گرم پانی ڈالتے تھے، درختوں کے ساتھ لٹکا دیتے تھے۔ لیکن یہ جو بجلی کے جھٹکے ہیں، یہ جو بجلی کے نئے اوزار آئے ہیں، اور یہ جو ایٹمی نیوکلیئر قسم کی چیزیں آئی ہیں، یہ بڑی اذیت دیتی ہیں۔ یہ پہلے نہیں تھی، یہ اب آئی ہیں۔ اگر آپ کے دماغ میں کوئی چیز آپ نے رکھی ہوئی اور آپ نہیں بتا رہے، تو ایسے جدید طریقے آ گئے ہیں، اتنی اذیت دیتے ہیں کہ لمحوں میں آپ اگل دیں گے اور آپ رکھ نہیں سکیں گے، اور وہ اگلا بھی سمجھ جائے گا بالکل شیشے کی طرح کہ بھائی یہ بات اس کے دماغ میں جتنی بھی تھی اس نے یہاں رکھ دی ہے۔ تو اس طرح کے حالات ہو گئے ہوئے ہیں، اسی لیے اپنے آپ کو بدلیں اور بہترین ہنر سیکھیں، جو بھی آپ کے سامنے ہو وقت کے مطابق کوشش کریں آپ اچھے سے اچھا ہنر سیکھیں۔ ایک ہنر تھا پرانے زمانے میں، بہت کمال کا تھا، آہستہ آہستہ وہ چیزیں ختم ہوتی گئی اور وہ اب بالکل زیرو ہو گیا، اس سے دور ہو جائیں۔ ایک ہنر ہے ابھی اٹھ رہا ہے، ابھی پیدا ہو رہا ہے، اور اس کے آگے بھی چانس ہے۔ اب دنیا نا تیزی سے بدل رہی ہے، بہت تیزی سے۔ ہم رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، 10-20 سینکڑوں چیزیں نئی آ چکی ہوتی ہیں، کوئی کسی ملک میں نئی دریافت ہو رہی ہے، نئی چیزیں آ رہی ہیں، جو پہلے بہت انتہائی کام کی چیز تھی وہ ردی ہو گئی ہے۔ کسی زمانے میں یہ
ریڈیو ریکارڈنگ، یہ جو وہ ہارمونیم، وہ باجے جو ہاتھ سے ہم چابیاں بھر کے ان کو سنتے تھے اور ریکارڈ لگاتے تھے، کسی کسی کے گھر ہوتے تھے، کچھ پورے ضلع میں ایک ہوگا جس کے پاس یہ ہوتا تھا۔ ایسے جب ٹی وی آیا تھا تو کسی کسی ضلع میں ہوتا تھا، اور پھر ایسا ایسا بڑھنا شروع ہوا، لیکن ہر چیز پیچھے چلی گئی۔ آپ دیکھیں، نہ وہ ریکارڈ رہے، نہ وہ ٹیلی فون ہوتے تھے، چابی دینی پڑتی تھی ان کو، نہ بالکل ایسے جیسے سلائی مشین کو ہم سیتے ہیں نا ہاتھ سے، اسی طرح اس کا وہ گھمانا پڑتا تھا۔ کافی دیر بعد جا کے پھر ایکسچینج والے اٹھاتے تھے، پھر جدھر ان کو بولنا ہوتا تھا کہ 2-3 ٹوٹلی نمبر ہوتے تھے کہ 214 280 180 15 نمبر ایسے ملا دو، تو اس لیے وہ ختم ہو گیا سلسلہ، وہ فون ہی نہیں نظر آتے، ختم ہو گیا۔ ایسے وہ فون جس کے لیے 50-50 ہزار رشوت مانگتے تھے، پھر بھی 2 سال 6 مہینے سال لگ جاتا تھا، پھر جا کے کہیں وہ فون لگتا تھا، اور وہ بڑی خوشی ہوتی تھی کہ ہمارے گھر فون لگ گیا۔ اب وہ پی ٹی سی والے فارغ پھر رہے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے ان کو، لہٰذا کوئی اچھا ہنر سیکھیں، اچھا اس وقت کے مطابق جو بھی یہ وقت چل رہا ہے، اور اس پہ عبور حاصل کریں، بالکل فارغ نہ بیٹھے رہیں، بالکل تھوڑی سا ٹھیک ہے تفریح تھوڑی سی ہو، اور کوشش کریں ہر صبح و شام۔ دیکھیں ہمارا جسم، ہم جنگلی لوگ تھے، جنگل میں رہتے تھے، چھوٹے موٹے جانوروں کے بیچ میں رہتے تھے، پرندوں کے بیچ میں رہتے تھے، ہمارے ارد گرد درخت تھے، ہم بنائے ہی اس لیے گئے ہیں، ہم شہروں کے لیے نہیں بنائے گئے، ہم بلڈنگوں میں رہنے، یہ بند کمروں میں رہنے کے لیے نہیں بنائے گئے۔ ہم نے اپنے آپ کو جیل خانہ بنا لیا، بند کمرے بنا لیے، اے سی چلا لیے، اور خوش ہو رہے ہیں کہ باہر یہ 55 نمبر پہ اور 54 پہ درجہ حرارت ہے، اور ہم یہاں اے سی میں سوئے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، نکارہ بنا رہا ہے۔ اور کوشش کریں، جس جگہ تھے کبھی کسی زمانے میں یہ بہترین علاقہ تھا آپ کے بڑوں کے لیے، وہ آ کے ادھر رہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر اس علاقے کے حالات بدل گئے، اگر یہ آب و ہوا کی وجہ سے رہنے کے قابل نہیں ہے، تو فوراً اس کو چھوڑیں اور منصوبہ بندی کریں، کسی ایسے علاقے میں جا کے گھر خریدیں، یا پہلے کرائے پہ لیں، اور پھر جب سیٹ ہو جائیں تو پھر وہاں خرید لیں، جو آئندہ کچھ سال بہتر ہو۔ آگے بڑھتی ہوئی گرمی، جہاں اب لوگ ہیں یہاں کچھ نہیں بچے گا، نہ پانی ہوگا نہ کچھ، بیابان ہو جائے گا۔ بہت سارے علاقوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، بہت سارے علاقے سمندر برد، دریا برد ختم ہو جائیں گے، اور بہت سارے علاقوں پہ خشکی ہوگی، بہت سارے جو ہرے بھرے جنگل ہیں ابھی یہ بھی ختم ہو جائیں گے، کوئی پتہ نہیں کیا ہونا ہے، کوئی کیا سرائیاں ہیں ساری، لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے کیوں مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کسی بہت گرم علاقے میں رہتے ہیں جہاں حبس اور 45 درجہ رہتا ہے اتنی، تو اس علاقے کو آرام سے بدل دیں۔ اب تو آسانی ہو گئی، کون سا آپ نے کوئی گدھے پہ سامان رکھنا ہے اور 2 سال میں جا کے کہیں جانا ہے، اب تو مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، اور ایک ہی پاکستان میں تو ایک دن میں ہر جگہ جایا جا سکتا ہے عام سفر سے۔ تو کوشش کریں، اچھی سے اچھی جگہ ڈھونڈیں، اچھے سے اچھا گھر ڈھونڈیں، پھر وہاں سیٹ ہوں، اور ہنر ڈھونڈیں۔ نوکریاں کرتے رہیں، اگر آپ کر رہے ہیں تو سب سے بری چیز ہے نوکری، اسے سب سے آخری درجہ ہے، یہ درجے میں تو کسی آتی ہی نہیں، یہ زیرو ہے بالکل، بس یہ کیونکہ کچھ نہیں ہے تو پھر روٹی کھانے کے لیے یہ کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوراً ہنر سیکھیں۔ وہ ایسے 3 مہینے کا ہنر، 4 5 6 مہینے کا، جتنی دیر ہو اتنی دیر میں آپ ہنر سیکھیں۔ آپ سمجھے کوئی آپ کے ہاتھ سے مر گیا تھا، یا بے گناہ پولیس نے پکڑ لیا، وہ کوئی مردہ آپ کے کھاتے میں ڈال دیا، آپ کو سزا ہو گئی ہے یہ 2-4 مہینے، جتنا برا وقت ہو آپ اس ہنر کے لیے وقت ضرور نکالیں۔ جگہ جگہ ہنر کے لیے کالج بنے ہوئے ہیں، فلاحی ادارے بھی بنے ہیں، بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو مفت سکھاتے ہیں آپ کو، اور چیزیں بھی مفت ہی دیتے ہیں۔ یہ والٹن میں آپ ڈیفنس کا جو غلہ ہے ورکشاپ سٹاف کے اندر، یہاں ڈیفنس والوں نے بنایا ہوا ہے، موبائل سکھاتے ہیں، کمپیوٹر سکھاتے ہیں، LED ریپیئرنگ، چارجر، ساری چیزیں فری سکھاتے ہیں تقریباً۔ یہ بہت ساری اور جگہوں پہ بنے ہوئے ہیں، یہ گورنمنٹ میں ٹیکنیکل چیزیں کھولی ہوئی ہیں، پرائیویٹ کالجوں نے کھولی ہوئی ہیں، جہاں بھی آپ کو اچھا لگے ہنر سیکھیں۔ اگر بعض لوگ گاؤں سے آ جاتے ہیں، پیسہ پاس نہیں ہوتا، بیچارے فوری طور پہ تنور وغیرہ پہ ایسی جگہوں پہ لگ جاتے ہیں، پھر ساری عمر وہیں دھکے کھاتے رہتے ہیں، رولتے رہتے ہیں، نہ چھٹی ملتی ہے، نہ عید والے دن اور رش بڑھ جاتا ہے، چھٹی والے دن ان کا رش، اتوار والے دن اور زیادہ گاہک آ جاتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں۔ یہی حال دکانداروں کا ہے، جہاں بھی کوئی بڑا پلازا، بڑا سٹور ہے، وہ 20 منٹوں سے توڑے بھر لا رہے ہیں آٹے کے بوریاں، کہیں اوپر لے جا رہے ہیں، کہیں نیچے لے جا رہے ہیں، کوئی گاڑی میں نکال کے رکھ رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنا خجل خرابی ہے،
اس سے بڑی اذیت میرا خیال ہے کہیں کسی دور میں نہیں تھی جتنے دور میں آج کل یہ اذیتیں ہو رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے کام کر رہے ہیں، اور جو گزرتا ہے اگر کچھ نہیں کر سکتا تو اسے ایک چونڈی وڈ دیتا ہے. یہ پنجابی کا لفظ ہے، تو اسے چٹکی کاٹ لیتا ہے، کچھ نہ کوئی کان میں روڑ دیتا ہے. ویسے ہی بس ایسے ہی وہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے چلتے پھرتے کوئی درخت کوئی پودا کوئی چیز بھی ہاتھ آئے کوئی کھمبا اس میں ضرور ہاتھ مارتے ہیں. تو پولیس والے نہیں، اگر پاس پولیس والا گزرا تو دور ہو جاتے ہیں، اتنی سمجھ ہے ان کو. لہٰذا بہرحال آپ چھوڑیں ان فضول باتوں کو، اچھی باتیں سنیں، اچھے لفظ یاد کریں، اچھی باتیں یاد کریں، اچھے شعر یاد کریں، موسیقی سنا کریں تھوڑی بہت. اچھی بات ہے اچھی والی، وہ جو آپ کے اندر آپ کو پھڑکا دے، آپ میں جوانی بھر دے، بجلی بھر دے، جو طاقت بھر دے، جو آپ کی روح کو، جسم دماغ دل کو خوشی دے، ایسے کام کریں. اور فوری طور پہ کوئی ہنر سیکھیں. اگر آپ کچھ بھی نہیں پڑھے ہوئے تو پھر بھی آپ کو فون کی ضرورت پڑے گی، آپ ABC لکھ کے تھوڑا بہت سیکھ رہے ہیں، یہ والی چیزیں شروع کر دیں. آپ کم از کم اپنا نمبر خود ملا لیں گے، پڑھ لیں گے، اور 3-4 مہینے میں اگر آپ اس چیز کی ABC کی پریکٹس کر لیں تو آپ انگلش کے چھوٹے موٹے لفظ پڑھ لیں گے، نمبر ملا لیں گے، نمبر سن لیں گے، نام پڑھ لیں گے، نام لکھ لیں گے. یہ ضروری چیزیں ہیں، خاص کر ان لوگوں کی جو دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں، جو گاؤں میں تھے اب شہر میں آ گئے، منہ کھول کے حیران ہوئے ہیں یہ کیا آ گیا، کہاں آ گیا، کیا کریں، کدھر جانا ہے، کچھ سوچ نہیں ہے، کچھ سوچتا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کرے. تو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہنر، اور تھوڑی بہت کتابیں پڑھیں. اگر پڑھ نہیں سکتے تو سن لیا کریں، ٹی وی پہ، یوٹیوب پہ، ریڈیو پہ، کہیں اچھی باتیں سن لیا کریں، وہ بھی اتنے فائدہ دیتی ہیں. آپ کا شکریہ، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اٹھیں، ابھی قدم اٹھائیں اور کچھ سیکھنا شروع کریں. لسٹ بنائیں کہ کیا سیکھنا ہے، 2-4 کام ضرور سیکھیں، ہر صورت میں سیکھیں. کچھ کام کر رہے ہیں وہ ضرور کرتے جائیں، اس سمیت آپ گھنٹہ 2 گھنٹے نکالیں، اور 2-3-4 مہینے بعد اس کام میں ماہر ہو جائیں تو پھر آ کے اپنا جو کچھ کرنا ہے اسی کام میں استاد بن جائے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت کچھ دے گا. بہت شکریہ، خوش رہیں آپ، میری دعائیں آپ کے لیے. اللہ حافظ. یہ کون ہے؟ اندر سے بیگ سے چابی نکال کے لائیں، بیگ کی سب سے فرنٹ والی پاکٹ کھولیں. اچھا وہ آئے نہیں ابھی علیم صاحب؟ دیکھیں اے والے ڈبے اتوں سائڈ دے کرو کتے اے جڑے بیگ آ یہ جڑے اے والے لگاؤ باقیوں ایک جگہ تے کٹے کرو. بھائی صاحب فرنٹ والی جیب میں، فرنٹ والی آئیے یہ والی ہوگی، کھولیں اس کو. یہ کھولی. ہاں یہ والی پکڑ دو. یہ والی پاکٹ ہے، اس میں نا وہ ریڈ لکھنے والی چابی. چلیں بس آ گئی. اوپر والی چابی لے کے اس کو اوپر لے کے جائیں، ناپ چھاپ لے اس کو. یہ کال آنا سارا گھر سے ٹھیک ہے. ایسا ویڈیو